ویلکم ٹو ٹیکنیکل مائنڈ پرو چینل۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے سینٹریفیوگل بلور مینٹیننس۔ اس ویڈیو میں ہم بریفلی ان پوائنٹس کو دیکھیں گے کہ کسی بھی سینٹریفیوگل بلور کی مینٹیننس کرتے وقت کون کون سے چیک پوائنٹس ہوتے ہیں جن کو مد نظر رکھنا لازمی ہے۔ تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی ہم نے کسی بھی بلور کی مینٹیننس کرنی ہے کون کون سے پوائنٹس ہیں، یہ میں نے انلسٹ کیے ہیں یہاں پہ۔ نمبر 1 پہ آپ نے لوبریکیشن دیکھنی ہے بیرنگ کی، نمبر 2 پہ الائنمنٹ، نمبر 3 وائبریشن، بیلنسنگ، بیرنگ کنڈیشن، بیرنگ ٹمپریچر چیک اینڈ الیکٹریکل لوڈ چیک۔ اب ہم ان کو 1 بائی 1 سب کو ڈسکس کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ویری امپورٹنٹ جو ہے ہمارے پاس وہ کسی بھی بلور کی جو بیرنگ ہے ان کی لوبریکیشن چیک کرنی ہے کہ آیا جو آپ گریس یوز کر رہے ہیں وہ انف کنڈیشن میں موجود ہے یا اس کی کنڈیشن کیسی ہے یا اس کی کوانٹٹی کتنی ہے۔ اگر تو گریس اوکے کنڈیشن میں ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ہے تو یا گریس آپ کی ڈرائی ہو چکی ہے تو پہلے والی گریس کو کمپلیٹلی ریموو کریں اور نیو گریس کے ساتھ اس کی لوبریکیشن کریں۔ نارملی طور پر موسٹ کامنلی جو ہمارے پاس سینٹریفیوگل بلورز ہوتے ہیں ان میں پلمبنگ باکس لگا ہوتا ہے جس میں آپ کے بیرنگ لگے ہوتے ہیں، ان کو اوپن کریں اور بیرنگ کی لوبریکیشن یعنی کہ گریس کو چیک کریں۔ اگر تو گریس ٹھیک ہے تو اس کو چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر وہ کم ہو چکی ہے یا ہارڈ ہو چکی ہے تو اس کو کمپلیٹلی ریموو کر کے نئی گریس ریفل کریں۔ اس کے بعد ہے ڈرائیو ارینجمنٹ۔ دو طرح کے ڈرائیو ارینجمنٹس ہوتے ہیں۔ کچھ بلورز ہمارے پاس جو موٹرز ہوتی ہیں وہ ڈائریکٹلی کپلڈ ہوتی ہیں بلور کے ساتھ، شیفٹ کے ساتھ، اور کچھ میں بیلٹ ڈرائیو ہوتا ہے۔ جن میں بیلٹ ڈرائیو ہوتا ہے اس میں دو چیزیں آپ نے چیک کرنی ہوتی ہے۔ نمبر 1 بیلٹ کی کنڈیشن دیکھنی ہوتی ہے کہ اس میں ویئر اینڈ ٹیئر تو نہیں ہے، کریکس تو نہیں ہے، یا بیلٹ لوز تو نہیں ہو گیا چلنے کے بعد۔ نمبر 2 پہ آپ نے پلی کے گرووز دیکھنے ہوتے ہیں کہ پلی کے گرووز ٹھیک ہیں، اگر پلی کے گرووز ڈیمیج ہیں تو بھی آپ کی مس الائنمنٹ بھی ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد آپ نے جو آپ کا بلور ہے اس کا فین اور اس کی کیسنگ چیک کرنی ہے۔ فین کی کنڈیشن دیکھنی ہے کہ کہیں اس کی فنس تو نہیں ڈیمیج ہوگی، کوئی ٹوٹی ہوئی تو نہیں ہے۔ اور الائنمنٹ بہت ضروری ہے۔ جب بھی آپ نے کسی بھی بلور کو یوز کرنا ہے تو دو طرح کی الائنمنٹ آپ نے اس کی بیلنسنگ چیک کرنی ہے۔ نمبر 1 آپ نے اسٹیٹک اور ڈائنامک۔ اسٹیٹک آپ خود بھی چیک کر سکتے ہیں، ڈائنامک کے لیے اس کو ڈائنامک مشین پہ لگا کے کہیں پہ بھی آؤٹ سورس کروائیں یا جیسے بھی چیک کریں اس کی بیلنسنگ چیک کریں۔ اگر آپ کا جو بلور ہے وہ بیلنس نہیں ہے تو اس کا مطلب اس کی وائبریشن ختم نہیں ہو سکیں گی۔ اس کے بعد ہے وائبریشن۔ جب آپ نے بلور انسٹال کر دیا تو اس کے جو بیرنگز ہیں ان دونوں بیروں کی وائبریشن بھی آپ نے چیک کرنی ہے۔ اس کے لیے آپ ٹیکومیٹر کا یوز کریں اور وائبریشن چیک کریں۔ اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ جب آپ نے انیشیلی انسٹال کیا نیو بلور اس وقت وائبریشن چیک کریں اور ریگولر انٹرول پہ چیک کرتے جائیں۔ جب کبھی وائبریشن زیادہ ہوگی یا بیرنگ ڈیمیج ہوگا تو وائبریشن بڑھ جائے گی، تو آپ کو پرانے ریکارڈ کے حساب سے اس کو کمپیریزن کرنے میں آسانی ہوگی اور آئیڈیا ہو جائے گا کہ آپ کا بلور جو ہے اس کی وائبریشن جو ہے پہلے کی نسبت بڑھ چکی ہے۔ اس کے بعد ایک اور امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو موسٹ کامنلی نگلیکٹ کر دیا جاتا ہے، لوگ اس پہ توجہ نہیں دیتے، بٹ اٹ از ویری کامن اور اس کی وجہ سے وائبریشن بہت زیادہ کاز ہو سکتی ہیں اگر آپ اس پہ توجہ نہیں دیں گے۔ نمبر 1 آپ پہلے فریم چیک کریں، جو آپ کا سینٹریفیوگل بلور ہے اس کا فریم چیک کریں کہیں سے فریم ڈیمیج تو نہیں ہے۔ نمبر 2 وہ تمام بولٹس چیک کریں جن بولٹس کے تھرو آپ نے فریم کو فکس کیا ہوا ہے۔ اگر کوئی ایک بھی بولٹ لوز ہے تو اس کو پراپر فکس کریں، پراپر ٹائٹ کریں تاکہ وائبریشن جو ہے آپ کی منیمم ہو۔ اس کے علاوہ وائبریشنز کو کم کرنے کے لیے وائبریٹنگ پیڈ، جس کو ربڑ پیڈ بھی کہتے ہیں، وائبریٹنگ پیڈ یوز کیے جاتے ہیں۔ یہ پکچر میں نظر بھی آپ کو آ رہے ہوں گے، جو کہ وائبریشنز کو اپنے اندر ابزارب کرتے ہیں، جس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو وائبریشن تھوڑی بہت ہوتی ہے اس کا لوڈ جو ہے وہ بیرنگ وغیرہ پہ نہیں پڑتا۔ یہ والے جو وائبریٹنگ پیڈ ہے یہ اپنے اندر ابزارب کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ دو چیزیں لازمی فوکس کریں، ادروائز جب بھی وائبریشن ہوگی تو اس کا ڈائریکٹلی امپیکٹ جو آئے گا وہ آپ کے بیرنگز پہ آئے گا۔ another one important point، بیرنگ کا ٹمپریچر ریگولر مانیٹر کروائیں۔ آپ اس کی فریکوینسی سیٹ کریں، ویکلی کر لیں، 2 ویکس کے بعد کر لیں یا 3 days کے بعد کر لیں، جیسے بھی کریں، یا ڈیلی بیسس پہ کر لیں۔ کوئی بھی آپ کا روٹیٹی، ایون سینٹریفیوگل بلور ہی نہیں، کوئی بھی آپ کی مشین چل رہی ہے جہاں پہ بھی بیرنگ آپ یوز کر رہے ہیں اس کے ٹمپریچر مانیٹر کروائیں۔
جب آپ نہیں انسٹال کرتے ہیں تو ٹمپریچر آپ لے لیں کہ اس کا آئیڈیل ٹمپریچر یہ ہے یا او ای ایم کا جو ریکمینڈڈ ہے وہ آپ کے پاس ہوگا، اس کے ساتھ آپ کمپیریزن کریں۔ جب آپ کا ٹمپریچر بڑھنے لگے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا لوبریکینٹ جو ہے وہ کام نہیں کر رہا، جس کی وجہ سے بیرنگ ڈیمیج ہو سکتا ہے۔ انڈیکیشن ہوتی ہے بیرنگ کی لائف بڑھانے کے لیے، بیرنگ کی سیفٹی کے لیے۔ لاسٹ ون ہے الیکٹریکل لوڈ چیک۔ جب بھی آپ بیرنگ کو انسٹال کرتے ہیں، جو او ای ایم ریکمینڈڈ آپ کے پاس الیکٹریکل لوڈ ہوتا ہے، اس کے کمپیریزن میں آپ جب بھی دوبارہ بلور کو چلائیں اس کا الیکٹریکل لوڈ ڈیلی بیسس پہ چیک کریں۔ اگر بلور آپ کا لوڈ زیادہ لے رہا ہے تو اس کا مطلب دیر از سم تھنگ رانگ، کوئی چیز اب نارمل ہے جس کی وجہ سے لوڈ زیادہ لے رہا ہے، جس کو ریکٹیفائی کرنے کی ضرورت ہے۔ ان تمام چیزوں کو چیک کرنے کا بیسک پرپز یہ ہے کہ آپ کے پاس بریک ڈاؤن نہ آئے، آپ کے پاس کوئی میجر ڈیمیج نہ آئے بلور میں۔ مشینز کی سیفٹی کے لیے، آپ پروڈکشن کی سیفٹی کے لیے پریونٹیو مینٹیننس یا پرویکٹیو ایکشن انتہائی ضروری ہے۔ جب بھی آپ نے کسی بلور کی مینٹیننس کرنی ہے، ان تمام باتوں کو مد نظر رکھنا ہے۔ ابھی ہم جو وائبریشن پہ اتنا فوکس کر رہے تھے، بیرنگ موسٹ کامنلی جو ہمارے پاس سینٹریفیوگل بلورز ہیں ان میں بہت کامن ایشو ہے، اس پہ ہم الگ سے ایک نیکسٹ ٹاپک میں ڈیٹیل سے ویڈیو بنائیں گے کہ جو وائبریشنز ہے کن مین فیکٹرز کون سے ہیں، اس کو کیسے ہم ایلیمینیٹ کر سکتے ہیں۔ I hope this video will be useful to all of you. Please like and share the video and subscribe the channel. Thank you.